بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی مستقبل کی پالیسیاں اور ان کے عزائم بالکل واضح، کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ آفس سنبھالتے ہی پہلے دن انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر ایک واضح بریک لگا دی اور انہیں 180 ڈگری تک تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی دن انہوں نے 12 سے زائد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، جس میں امریکہ کی پیرس کلائمیٹ اکارڈ میں دوبارہ شمولیت سمیت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کی سرحد پر تعمیر کی جانے والے دیوار کی بندش بھی شامل ہے، اور کووڈ-19 کے حوالے سے امریکہ کے لیے نئی ریسٹرکشنز اور رولز بھی جاری کر دیے۔ اور جو بائیڈن کی یہ خواہش ہے کہ خارجہ پالیسی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو مکمل طور پر بدلا جائے، اور اب کی بار فورن پالیسی کا مرکز و محور ایک مرتبہ پھر سے مڈل ایسٹ ہے۔ ایران سے لے کر سعودی عرب اور ترکی سے لے کر اسرائیل تک ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسی پالیسیاں لاگو کی گئیں یا جاری کی گئیں جو بائیڈن کے بقول شاید ایک ڈیزاسٹر تھا، جنہیں بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ عراق، شام، لبنان وغیرہ میں جو پروکسی وارز ہیں اور یمن کی جنگ جو کہ گزشتہ 5-6 سال سے جاری ہے، اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی پرسپیکٹو میں سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کی مڈل ایسٹ کے لیے پالیسیاں کیا ہیں؟ سعودی عرب جو بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھا رہا ہے؟ بیسک سے شروع کرتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے لیے پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں، جنہیں جو بائیڈن بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ صدارت سنبھالتے ہی اپنا پہلا غیر ملکی دورہ مئی 2017 میں کیا تھا، اور یہ دورہ سعودی عرب کا دورہ تھا، جہاں پہ انہوں نے تقریباً 110 ارب ڈالر کی ایک دفاعی ڈیل کی، اور یاد رکھیں یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی ڈیل تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ کی تھی۔ اور اسی ڈیل سے دو چیزوں نے جنم لیا۔ ایک تو اس بات کا اعادہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کو ایک ایسی سپورٹ فراہم کرے گا جو اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے شاید سعودی عرب کو فراہم نہ کی ہو، اور دوسرا ایران کے خلاف امریکہ کی پالیسی میکسیمم پریشر کی پالیسی ہوگی، یعنی ایران کو باقی دنیا سے کاٹنے کے لیے اور سعودی عرب کو اوپر ابھارنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور بعد میں ہونے والے واقعات نے اس چیز کو ثابت بھی کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی کس حد تک مدد کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے اپنی دفاعی سپورٹ کو اس وقت تک مزید بڑھا دیا تھا جب سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز پر 2019 میں حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملوں سے ایک زبردست قسم کی اسٹرائک کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ نے 2018 میں علیحدگی اختیار کر لی، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوج کے انخلاء کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اور یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی بھی مڈل ایسٹ کی پالیسیاں تھیں ان سب کا مرکز و محور اسرائیل تھا، یعنی اسرائیل کو سعودی عرب کے ساتھ ملا کر مضبوط کرنا اور ایران کو کمزور کرنا یا اس پر میکسیمم پریشر کی پالیسی کو لاگو کرنا، جس سے یہ مطلب صاف نکالا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب دنیا کے آٹوکریٹس کی کھل کر حمایت کی، جن میں محمد بن سلمان ہوں یا مصر کے صدر جنرل سیسی ہوں، وہ دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کو انجوائے کرتے رہے، اور ان کے ملک کے اندر چاہے کسی بھی قسم کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، چاہے وہ انسانی حقوق کی ہوں یا عالمی سطح پر ان کی کوئی پولیٹیکل اپروچ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یمن جنگ پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مشہور صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خاموشی اختیار کی، اور امریکی اداروں کی رپورٹس کے باوجود انہوں نے محمد بن سلمان کو مدد اور معاونت فراہم کی، اور ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں آنے دیا، اور نہ ہی عالمی سطح پر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش آنے دیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے اب بائیڈن انتظامیہ کے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں، جن میں پہلا چیلنج ایران کا چیلنج ہے، یعنی ایران کے ساتھ امریکہ کی پالیسی اب کی بار کیا ہوگی، کیونکہ 2015 میں جب ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت جو بائیڈن امریکی صدر باراک اوباما کے نائب تھے اور انہوں نے اس ڈیل کے ہونے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اب جب واپس جو بائیڈن آئے ہیں تو امریکہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ایران کا رویہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اور وہی روایتی جارحانہ اور اگریسو قسم کی ایرانی اپروچ سامنے نظر آ رہی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے یورینیم کو 20% تک افزودہ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز کی تیاری میں شاید اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2018 کے بعد سے لے کر اب تک ایران کی جانب سے بہت سارے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی فوجی مشقیں بھی ایران کی جانب سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا چونکہ چین کی طرف جھکاؤ ہے، یعنی امریکہ کی طرف سے پابندیاں سہنے کے بعد اب ایران کا جھکاؤ چین کی طرف ہے، جس میں ایک $400 ارب کی ممکنہ ڈیل بھی شامل ہے، یعنی اب ایران چین کے ساتھ مل کر اپنی اکانومی کو بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے اور امریکی جارحانہ رویے کی وجہ سے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس میں ایک تو 2019 کے آغاز میں ہی قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہے اور پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کا قتل بھی شامل ہے۔ اب ان تمام اقدامات کی وجہ سے ایران کا رویہ بہت زیادہ جارحانہ ہے، جو کہ عرب دنیا میں اور مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات کے لیے شاید بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ اس بڑے چیلنج کو اس انداز میں حل کیا جائے کہ امریکی مفادات کا مشرق وسطیٰ میں تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج یمن میں جاری جنگ ہے۔ واضح رہے کہ جب یمن جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت باراک اوباما امریکہ کے صدر تھے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر اس جنگ کی حمایت اس وجہ سے کی تھی کیونکہ اس جنگ کا آغاز سعودی عرب نے کیا تھا اور چونکہ سعودی عرب ایران کے خلاف ہے اور امریکہ بھی ایران کے خلاف ہے، تو اسی لیے اپنے مفادات کو سامنے دیکھتے ہوئے امریکی صدر باراک اوباما نے سعودی عرب کی جانب سے یمن جنگ شروع کرنے کی حمایت کی تھی، لیکن اس کے بعد یمن میں جو کچھ ہوا وہ شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ آج یمن انسانی بحران کا ایک مرکز بن چکا ہے۔ یمن ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ لوگوں کی جان اور مال کا کسی بھی طور پر تحفظ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی باقاعدہ آرگنائزڈ حکومت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یمن کو کنٹرول نہیں کر رہا اور یمن میں ایک سول وار کی سچویشن ہے، اور یہ وہ سب کچھ ہے جس کی توقع نہ سعودی عرب کو تھی اور نہ امریکہ کو تھی، اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جسے شاید بائیڈن انتظامیہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اب ایک طرف بائیڈن انتظامیہ کی مڈل ایسٹ کے لیے پالیسیاں اور سعودی عرب کے حوالے سے ان کا سخت رویے کا سامنے آنا، اور دوسری طرف محمد بن سلمان بھی کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ان کی خواہش ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور ان کے لیے کوئی ایسا راہ نکل سکے جو ان کے اقتدار اور ان کی خواہشات اور خطے میں ان کے اثر و رسوخ کو شاید کسی حد تک بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک عالمی منظرنامے سے غائب رہنے کے بعد اچانک محمد بن سلمان منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے اعلانات کیے ہیں جو شاید بہت حوالوں سے غیر متوقع تھے، جس میں ان کا سب سے بڑا اعلان پرانے دوست قطر کے ساتھ اپنی دوستی کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ واضح رہے کہ 2017 میں سعودی عرب کی سربراہی میں 4 ملکوں نے قطر کا معاشی، معاشرتی، سفارتی لحاظ سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اب ٹرمپ چونکہ
وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، اسی لیے یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ بائیڈن انتظامیہ محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو دیکھے اور شاید کسی حد تک اس میں ریلیکسیشن کا کوئی ایلیمنٹ پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد گلف کنٹریز کو ایک ایسی الائنمنٹ میں کس ترتیب میں لے کے آنا ہے جو کہ ایران کے خلاف بالکل یکساں ہوں اور متفق ہوں کہ ایران نیوکلیئر ڈیل 2015 کو دوبارہ بحال نہیں ہونا چاہیے، اور ایران خطے میں امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور سعودی عرب ہی ہے جو امریکی مفادات کا تحفظ کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان خود کو ایک ایسے لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور اپنا ایک ایسا امیج پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور بائیڈن انتظامیہ بھی اپنے مفادات ان سے نکلوا سکتی ہے۔ اور چونکہ اب یہ توقع ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ دوبارہ سے ری نیگوشیٹ کریں گے اور ساتھ ہی سعودی عرب کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس پر سخت ایکشن لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جمال خشوگی کے قتل کی دوبارہ تحقیقات کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے محمد بن سلمان اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں اور اتنے اہم اعلانات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے وہ خود کو امریکی انتظامیہ جو کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے ان کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اب اس سچویشن میں جو بائیڈن انتظامیہ کی کون سی پالیسی ہو سکتی ہے جو کہ تمام چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم کاؤنٹر کر سکے، تو اس کے لیے سب سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کی ٹیم کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں اور خطے کو بڑی گہرائی سے اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے وہ ان چیزوں کا سلوشن بھی زیادہ آسان، جلدی اور بہتر انداز میں نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی ٹیم میں ولیم برنز، اینتھنی بلنکن، لائیڈ آسٹن وغیرہ شامل ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو 2008 سے لے کر 2016 تک باراک اوباما کے دور میں کسی نہ کسی انداز میں ان کے ساتھ اٹیچ رہے تھے۔ اور جو بائیڈن کی فورن پالیسی ٹیم کی یہ کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ایران کو روکا جائے یا ایران کے ساتھ کوئی ایسا مفاہمتی آرڈر دستخط کیا جائے جس کی شکل 2015 کی نیوکلیئر ڈیل سے ملتی ہو، یا وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کو ہی مکمل طور پر بحال کیا جائے اور ایران کو یہ بتایا جائے کہ اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد بھی بند کر دے، جس کے پیچھے مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب یمن جنگ کا خاتمہ کرے یا اس سے اپنی افواج کو نکالنے کا اعلان کرے۔ یعنی بائیڈن انتظامیہ کی کوشش ہے کہ یمن جنگ کا جتنا جلدی ہو سکے خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ حال ہی میں اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان بہت سارے امن معاہدے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو برقرار رکھنا، ان کی اہمیت اور افادیت میں اضافہ کرنا اور اسرائیل کے کردار میں اضافہ کرنا بھی بائیڈن انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اوبویس سی بات ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت قسم کا موقف اختیار کر سکتی ہے۔ اب یہ وہ سچویشن ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیاں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں لاگو ہو سکتی ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔